کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جاؤ گے۔ آپ کا بھلا صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، وہ شخص آپ خود ہو۔ منافق کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اس کا رد عمل بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ حکمت تجربے سے آتی ہے اور تجربہ اکثر عقل کی کمی کا نتیجہ ہے۔ کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ لوگ بناتے گئے، ہم بنتے گئے، کبھی مذاق کبھی تماشا۔ اور جب ہمیں جینے کا شوق ہوتا ہے، وقت اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ صاف صاف منہ پہ بولنے والا بظاہر ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے مذاق بن جاؤ گے۔ پرانے کپڑوں میں شرم محسوس نہ کریں کیونکہ آپ کے کپڑے آپ کی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرتی۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حق بات کی نشانی ہوتی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطع حق نہیں۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنے خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ زندگی میں 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ بہترین آدمی وہ ہے اس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ خواہش اپنی مرضی سے لادا گیا بوجھ ہے، اگر اڑان بھرنی ہے تو خواہشیں کم کر دو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی غرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ دنیا میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو حق پہچانتا ہے لیکن اپنے مفاد کے خاطر باطل کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ دن میں زیادہ خواب دیکھنے والے زیادہ تخلیقی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کریں جو آپ کو ایک پھول دے سکے، بلکہ اپنا خود کا باغیچہ بنائیں اور اس میں اپنی مرضی کے پھول اگائیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔
اپنی تمام مشکلات کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ کسی رشتے کو کتنے ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلی جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی مناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ دوسروں کے برے حالات سے نصیحت حاصل کرو، ورنہ کوئی اور آپ کے برے حالات سے نصیحت حاصل کرے گا۔ کمزور انسان پر رحم نہ کھانے والا انسان اپنی طاقتور سے ہمیشہ مار ہی کھاتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں، جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی تو آپ خود بخود دکھائی دیں گے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ چھوٹا بنے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر تم اپنی پسند ناپسند کا چشمہ اتار کر دنیا کے معاملات کو یوں دیکھو جیسے وہ حقیقت میں ہیں تو تمہاری زندگی میں سکون کا اثر بڑھ جائے گا۔ اپنی ماضی سے سمجھوتا کر لو، ایسا کرنے سے تمہارے حال پر سکون گزرے گا۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی یہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جب بھی غصہ آئے تو نتائج کے بارے میں سوچا کرو۔ ہمارے ساتھ یہ 4 مسائل درپیش ہیں: زیادہ سوچنا، اندھا اعتماد کرنا، راز کی باتیں بتا دینا، ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ کہیں پہچاننے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ کار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے، لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ کوئی بھی رشتہ تمہاری ذہنی سکون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ جتنا بھی اچھا برتاؤ کر لو، وہ صرف تمہاری غلطیوں کو یاد رکھیں گے۔ بعض اوقات آپ کو کسی ایک اچھی چیز کو خود سے دور جانے دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس سے کہیں بہتر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہاری وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اپنے کیے گئے کام کی مکمل ذمہ داری لو، کیونکہ یہ ایک باعمل اور سمجھدار انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ جس غار میں جانے سے تم ڈرتے ہو، وہیں تو وہ خزانہ پڑا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو، لیکن کوشش کرنا نہ چھوڑو۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ نہ ہو تو جان لو اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اپنے دل کا حال کسی کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ جو شخص تمہیں واقعی جانتا ہو اسے تمہارے دل کا حال پہلے ہی معلوم ہوگا۔ اپنے مالی معلومات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنج رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ایک بڑے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ لوگوں سے آنے والے منفی اشاروں پر توجہ دو اور ایسے لوگوں سے فوری طور پر خود کو دور کر لو۔ ایسا کرنے سے تمہارا قیمتی وقت بھی بچے گا اور بعد میں درپیش آنے والی تکلیف سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ تم لوگوں کو خود سے محبت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حقیقی محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ بعض اوقات تمہیں کسی اندھیرے مقام پر اس لیے لے جایا جاتا ہے کہ تمہیں ایک نئے سرے سے آغاز کا موقع فراہم کیا جائے۔
آپ کے والدین وہ دو لوگ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ ان کے سوا بھلے آپ کا جیون ساتھی ہو، آپ کی اولاد ہو یا آپ کے دوست ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بیوقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ اگر تم صبر سے کام نہیں لیتے تو تمہاری زندگی میں مسائل آتے رہیں گے۔ یقین رکھو کہ صبر کی مدد سے کرشمے ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ سے بال گرنے لگتے ہیں، بدلہ لینے سے زندگی برباد ہوتی ہے۔ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہے، بھلے ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچ کر روتے ہیں، لیکن ہم وقت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وقت بھی تو کبھی واپسی نہیں آئے گا، اور ایک دن یہ وقت ہی ہماری شناخت بناتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ اگر تم گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اپنی زندگی میں جذبات کے بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کے بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوست کے لیے قربان مت کرو، کیونکہ اگر ان کی باری آئی تو شاید وہ ایسا نہ کریں۔ زندگی میں آنے والے تمام طوفان تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آتے، کچھ اس لیے آتے ہیں کہ تمہارے راستے کی مشکلات کو آسان کر دیا جائے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ ہی شاید تمہاری زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ اگر تم ہر کسی کو خوش رکھنا چاہو تو تم کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پاؤ گے۔